بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گر گڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں عبادت اور خیر کے کام میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ بس تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی رخصت اور بیماری کے ترک کر دیا تو ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو اسے پورا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرے حقیقی دوست ہیں اور جو انہیں ضائع کر دے وہ میرے حقیقی دشمن ہیں۔ ایک نماز کا پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا اور تیسرا جنابت کا غسل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت ہرگز جلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ رمضان المبارک کے تمام اعمال اور کاموں میں سب سے اہم کام روزے رکھنا ہے۔ حدیث طیبہ میں اس کی بڑی کثرت سے فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی بہترین عمل کی رہنمائی فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔